بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ڈان نیوز پیپر کا جو اوپینین ہے تو اس کو ہم انالائز کریں گے۔ اوپینین کا ٹائٹل ہے اسٹریونگ ٹو ہوپ۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو رائٹر ہے تو وہ ہمیں اس اوپینین میں کیا آئیڈیا ڈیلیور کر رہا ہے۔ تو اس میں جو رائٹر ہے تو وہ بات کرے گا یوتھ کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن مطلب کہ پاپولیشن میں جو ہے اگر دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن میں تو میجورٹی جو ہے یہاں پر یوتھ موجود ہے، لیکن یہ جو یوتھ ہے پاکستان کی تو یہ جو ہے ڈپریسڈ ہے، پریشان ہے، ٹھیک ہے، نا امید ہے یہ یوتھ۔ کیوں؟ انفلیشن، مہنگائی کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کمپیریزن کی وجہ سے یہ جو یوتھ ہے تو یہ کیا ہے؟ پریشان ہے۔ سوشل میڈیا کمپیریزن کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ یہ یوتھ جو ہے ڈیفرنٹ جو سوشل میڈیا ایپس کے تو وہاں پر جو ہے جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے باقی جو یوتھ ہے، باقی کنٹریز کے جو یوتھ ہے تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، تو اس سے یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے، اس کے پاس جو ہے جاب ہے، اس کے پاس گھر ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے تو اس پر اثر پڑتی ہے۔ لیکن پھر اس کی جو رائٹر ہے تو وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے یہاں پر کہ ہمیں جو ہے یوتھ ایک قسم کی موٹیویشن ہمارے یوتھ کے لیے ملی، جو ارشد ندیم ہے اس کی اگزامپل جو ہے وہ دیتی ہے کہ ہمیں اس کی طرح محنت کرنی چاہیے اور ہمت جو ہے وہ نہیں ہارنی چاہیے، تو اس کی اگزامپل جو ہے وہ دیتی ہے۔ اب آگے جو ہے وہ اس اوپینین میں کیا لکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو رائٹر ہے تو وہ فیمیل ہے، تو وہ کہتی ہے کہ پاکستان کی آزادی کو 77 سال ہو گئے۔ اب یہ جو انڈیپینڈنس تھی تو وہ ہم مطلب کہ ایسے ہی منانے والے تھے، لیکن اس سال جو ہے یہ جو انڈیپینڈنس ہے تو ارشد ندیم کی وکٹری کی وجہ سے یہ جو خوشیاں ہے تو یہ دوبالا ہو گئی۔ وہ مزید اس میں کہتی ہے کہ 12 اگست جو یونائٹڈ نیشن والے ہیں تو انہوں نے یہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے جو ہے وہ مارک کیا۔ پھر پاکستان کے بارے میں کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو یوتھ موجود ہے پاکستان میں، جو یوتھ جو ہے سب سے زیادہ موجود ہے، کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہاں پر یہ ورڈ ہے یوتھ بلگ، ٹھیک ہے، ینگ نہیں ہے، یوتھ بلگ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، جس میں 60% آف دی پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 30، ٹھیک ہے، 30 سال سے نیچے جو ہے 60% جو پاپولیشن ہے تو وہ یوتھ ہے پاکستان کے اندر، اور اراؤنڈ 30% ان دی 15 to 29 ایئرز، یہ کیا ہے؟ یہ ہے بریکٹ، جس میں جو ہے جو 30% ہے جو تو 19 سے لے کر 29 تک اس کے درمیان جو ہے 30% یوتھ جو ہے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ، تو رائٹر جو ہے وہ یہاں پر کہتی ہے کہ مور از آلوے گڈ، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ بھئی اسی طرح ہے کہ پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے فیو ریسورسز، یہاں پر جو ریسورسز ہے تو وہ کم ہے، ان لوگوں کو جو ہے جو کنٹری ہے تو وہ ریسورسز وہ مہیا نہیں کر سکتی، جیسے کہ یہاں پر جو ہے جو ایجوکیشنل اپورچونٹیز ہے تو ان یوتھ کے لیے وہ موجود نہیں ہے، یہاں پر ان یوتھ کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، ان کے لیے امپلائمنٹ، روزگار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کے جو
باقی ضروری سہولیات ہے تو وہ ان کو مہیا نہیں ہے۔ تو اب اگر یوتھ زیادہ بھی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ملک کو فائدہ اتنا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ریسورسز ہے تو وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے تو وہ ہے دی فرٹیلیٹی ریٹ ان دی کنٹری از اراؤنڈ 3.5۔ تو یہاں پر جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے 3.5 ہے، جو کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 3.5 کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو کم سے کم جو ہے 3-4 بچے جو ہے وہ اس کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فرٹیلیٹی ریٹ ہے پاکستان کے اندر، جو کہ پوری ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس میں آگے کہتے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے تو یہ ڈیفرنٹ جو سول سروس ایگزامینیشن ہے، جو ڈیفرنٹ کمپٹیٹیو ایگزامس ہے تو ان میں جاتے ہیں اور اس میں اپیئر ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے زیادہ تر وہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو فیل کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتے ہیں، یہ مزید ڈپریسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے ان کے پاس بیک گراؤنڈ نالج اتنا نہیں ہوتا، یا ان کی پریپریشن اتنی نہیں ہوتی، یا اس کو ماحول جو ہے وہ اسی طریقے سے نہیں ملا ہوتا جس کے اندر جو ہے وہ کیا کرے، اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ پاس کرے۔ کیونکہ اس میں پاکستان میں دیکھیں تو زیادہ تر جو لوگ ہیں تو وہ مڈل کلاس سے وہ بیلونگ کرتے ہیں۔ پھر مزید آگے اس میں وہ لکھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اکنامک سروے ہوتی ہے 2023 اور 24 میں، جس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ جو ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، نوجوانوں کی، تو عمر جو ہے وہ بتاتی ہے کہ 15 سے لے کر 24 سال کی عمر تک جو نوجوان ہیں تو یہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے بے روزگار ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو عمر ہوتی ہے جس میں بندہ جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس میں جو ہے وہ انرجی ہوتی ہے، اس عمر میں جو ہے اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو اس کی یہ جو انرجی ہوتی ہے تو وہ ضائع ہوتی ہے، تو اس بندے کے لیے بھی نقصان ہے اور ملک کے لیے بھی جو ہے بہت ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ عمر جو ہے اس کی کمانے کی ہے، کام کرنے کی ہے، اور اسی عمر میں جو ہے اس کے پاس کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ سروے جو ہے وہ کی گئی، جس میں جو ہے وہ کہتی ہے کہ 2 امپیکٹس ہے۔ پہلا جو ہے وہ بتاتی ہے رائٹر کہ امپیکٹ کہ کنٹری کی جو اکانومی ہے تو اس پر اس ان امپلائمنٹ کا بہت ہی اثر ہے، کیونکہ اس عمر میں جو ہے یہ لوگ کام اگر کرتے اور پیسے کماتے، ڈالر جو ہے وہ کماتے تو ملک کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے کوئی جاب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جب اس نوجوانوں کے پاس جاب نہیں ہوتی تو وہ سٹریس لیتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ جو ہے ان کی خراب ہوتی ہے۔ کووڈ-19 کی اگزامپل دیتی ہے کہ کووڈ-19 میں بھی زیادہ تر جو نوجوان تھے تو وہ مایوس ہو گئے تھے اور پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ تمام جو جن کی جابس تھی تو وہ چلی گئی تھی، اور تمام جو ہے دفاتر تھے، تمام چیزیں جو ہے وہ بند تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے سٹریس لیا تھا، اور اس کے جو ایفیکٹس تھے تو لانگ ٹرم جو ہے وہ ایفیکٹس تھے، اور زیادہ تر جو نوجوان تھے تو وہ مائیگریٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان سے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پر جاب نہ ہونے کی وجہ سے جو نوجوان ہیں تو وہ یہاں سے مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو رائٹر جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ینگ پاپولیشن ہے تو اس کو انکریج کریں، جس طریقے سے ہم نے یہ اولمپک کی وکٹری جو ہے وہ حاصل کی، تو اسی طریقے سے باقی جو نوجوان ہیں تو ان کو بھی ہمیں انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈیفرنٹ فیلڈز میں جو ہے وہ آئے، اور انہیں جو ہے ہم سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کریں، اور وہ جو ہے آگے آئے اور اپنے لیے اور ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ کرے۔ آگے رائٹر جو ہے وہ لکھتی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہیں
تو اس پر جو ڈفرینٹ ایپس ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے ایپس ہیں، تو اس پر جو ہے کانسٹنٹ کمپیریزن ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ چیزیں جب نہیں ہوتی تو اس سے وہ پھر ڈپریس ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے تو اس پر بہت زیادہ اثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ تو رائٹر جو ہے وہ یہاں پر لکھتی ہے کہ ہم اب ایسا بھی تو نہیں کر سکتے کہ ان کو کہیں کہ آپ جو موبائل ہے تو اس کو یوز کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو کنٹری ہے، تو اس کے جو بڑے ہیں تو ان کو جو ہے چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کریں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم یہ جو یوتھ ہے تو اس کو جابس جو ہے وہ دلا سکتے ہیں۔ ان یوتھ کے لیے جو ہے کون کون سے پرابلمس ہے تو ان کو سولو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ جو پولیٹیشین ہے اور جتنی بھی یہ جو لوگ ہیں تو انہیں جو ہے اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو نوجوان ہے تو کس طریقے سے اس کی جو انرجی ہے تو وہ ویسٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہے تو ان کے راستے میں جو بھی آبسٹیکل آتے ہیں تو ان کو کم کرنا چاہیے، اور تاکہ وہ جو ہے آگے آئے نوجوان، جس کے لیے رائٹر لکھتی ہے کہ ورکیبل پروگرامز جو ہے وہ چلانے چاہیے تاکہ یہ جو پاپولیشن گروتھ ہے تو اس کو بھی روکا جا سکے، جو کہ پاکستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ پہلے سے جو ہے وہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے، ریسورسز جو ہے وہ کم ہیں، اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ جاب نہیں ہے، سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے، انفلیشن ہے۔ تو یہ جو پاپولیشن ہے گروتھ ہے تو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جتنے لوگ پہلے سے موجود ہیں تو ان کے لیے ایسے اپرچونٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ یہ جو ہے آگے آئے۔ اور سیکنڈلی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو نوجوان ہے تو ان کے لیے ٹریننگ دینی چاہیے، اور انٹرنشپ پروگرام جو ہے ان کے لیے کیا کرنی چاہیے، لانی چاہیے گورنمنٹ کو۔ کیوں؟ جب یہ جو ینگ پیپل ہے، یہ جو ینگ یوتھ ہے تو یہ جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ یہ ادھر ادھر کے ٹوکرے جو ہے وہ کھائے اور جاب کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے ایک ایسا طریقہ کرے کہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے، اور جب بھی یہ جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلے تو یہ جو ہے جاب کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے گورنمنٹ ان کو کوئی جاب جو ہے وہ دے تاکہ اس کی جو انرجی ہے، یہ جو یوتھ ہے تو اس کی انرجی ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو یوتھ اپنے آپ کو جو ہے یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے، یہ جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ ہے، لوگ ہیں تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ نہ کریں، بلکہ اپنا جو کیریئر ہے اور اپنے آپ پر جو ہے وہ فوکس کریں، اپنے لیے اور اپنی کنٹری کے لیے جو ہے وہ کچھ کریں۔ تو یہ تھا آج کا اوپینین جس کو ہم نے انالائز کیا۔ مزید ڈان نیوز پیپر کے جو اوپینینز ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔